صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر قائم رہے گی، اور جو ان کا ساتھ چھوڑے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے اور وہ لوگ اسی طرح حق پر قائم رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 23 جون 2021 انٹرنیشنل ویڈوز ڈے ہے، یعنی بیواؤں کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج ذرا پہلے اسپیل میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں دنیا میں بستے ہیں ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، کیونکہ اس موضوع کا آج ہم نے ٹیبو بنا لیا ہے، اس پہ بات بھی نہیں کرتے، لیکن بات بھی ہونی چاہیے اور اس کا حل بھی ہونا چاہیے۔ قصہ یہ ناظرین کہ 21 دسمبر 2010 کو دنیا کی سب سے بڑے انسانی حقوق کے علمبردار ادارے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بیواؤں کے لیے ایک دن مقرر کرنے کی درخواست اور قرارداد منظور کی۔ اس دن کو منانے کا مقصد کروڑوں بیواؤں اور ان پر ڈیپینڈنٹ افراد کو درپیش غربت اور ناانصافی کا مکمل طور پہ خاتمہ کرنا تھا۔ اس اعتبار سے اقوام متحدہ نے اپنے ترقیاتی اہداف میں بیوہ خواتین کو معاشرتی تفریق سے آزاد کرنے کے مقصد کو اب جا کر ناظرین 21 دسمبر 2010 میں یعنی 10 سال پہلے شامل کیا۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر میں صرف اس وقت یوں سمجھ لیجئے بارڈر کے اس پار کی بات کروں نا، تو ہندوستان میں بیواؤں کی سب سے زیادہ تعداد تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے، اور وہاں کی بیوائیں پوری دنیا کی انتہائی قابل رحم برادری میں سے ایک ہیں، جبکہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ناظرین اس وقت بیواؤں کی تعداد کتنی ہے؟ ریکارڈڈ جو تعداد، اب یعنی وہ جو تعداد ریکارڈڈ نہیں ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، جو ریکارڈڈ تعداد ہے وہ تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے۔ تاریخ میں پہلی بار 2005 میں عالمی یوم بیوہ بانی لومبا فاؤنڈیشن کے راج لومبا نے منایا، جو کہ ایک ہندوستانی شہری ہے۔ 1997 میں راج نے اپنی اہلیہ وینا چودھری کے ساتھ مل کر UK میں اپنی ماں شریمتی پشپاوتی، جو کہ شری جگیری لال کی بیوہ تھی، 23 جون 1954 کو بیوہ ہوئی تھی، ایکچولی اسی کی یاد میں اس سلسلے کا آغاز کیا اور ان کے نام پر لومبا ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور پھر اس کا نام لومبا فاؤنڈیشن رکھ دیا۔ لومبا فاؤنڈیشن کو ناظرین ہندوستان اور بین الملک سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں میں کافی پذیرائی ملی۔ حکومت ہند نے راج لومبا کو بین الاقوامی برادری کو بیوہ خواتین کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں راضی کرنے کے لیے مدد بھی کی، اور اس طرح ناظرین آخر کار 21 دسمبر 2010 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بیواؤں کے لیے ایک دن مقرر کرنے کی درخواست کو اور قرارداد کو منظور کیا، اور اگلے برس 23 جون 2011 سے انٹرنیشنل ویڈوز ڈے کا باقاعدہ منانے کا اعلان کیا گیا۔ یعنی انسانی حقوق کے تمام چیمپئنز 21ویں صدی میں بیوہ
بیوہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جاگے وہ بھی ناظرین ادھورے جاگے۔ لیکن اب آئیے اس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے 1450 برس پہلے بیوہ عورتوں کے مکمل حقوق، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین کہ مکمل حقوق، جس میں معاشی حقوق، سماجی حقوق، معاشرتی حقوق صرف بیان نہیں کیے بلکہ پہلے حقوق دیے۔ یہ بڑی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکلی جو اس کو کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن اسلام کا مزاج دیکھیے کتنا مختلف اور کتنا حسین ہے کہ پہلے حقوق دیے پھر بیان کیا۔ اب سوال آپ یہ کریں گے کہ جنید بھائی یہ بات تو کر رہے ہیں، اس کا دعویٰ کیا، یعنی اس دعوے کی دلیل کیا؟ تو آئیے اس دعوے کی دلیل جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سن لیجئے۔ صرف ایک انتہائی سنہری مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ اسلام کو سمجھنے اور ادھر ادھر در بدر جو پھٹکنے والے ہیں ناظرین ان کے لیے کافی ہے، اور وہ یوں ہے کہ اسلام کے اس دعوے کو بانی اسلام نے اپنے پہلے نکاح کی صورت میں جو کہ ایک بیوہ خاتون سے کیا، نہ صرف دلیل کے طور پر پیش کیا بلکہ ان کو اسلام کی خاتون اول اور امت کی پہلی ماں ہونے کا ایسا شرف اور مقام عطا کیا کہ جو عرشی ہیں اور جو فرشی ہیں سب اس بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یعنی عورت کے مقام کو ناظرین اتنا بلند کر دیا، بیوہ عورت کے خاص طور پہ، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر بانی اسلام کے جانثاروں نے آگے بڑھ کر بیوہ خواتین کو سہارا دیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اسلام کا دامن 1450 برس سے ہی بیوہ عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہے۔ اب پرابلم یہ ناظرین کہ ہم نے آج اپنے اس معاشرے کے اندر معاذ اللہ بیواؤں کو منحوس سمجھ لیا ہے، ہم نے اس موضوع کو ٹیبو سمجھ لیا ہے، ہم جا کر اپنا منہ کالا کر کے تو باہر آنا چاہتے ہیں لیکن کسی بیوہ کو سہارا نہیں دینا چاہتے، ہم چند ٹکے چند روپے تو اس کے گھر میں پہنچانا چاہتے ہیں لیکن آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتے۔ ہم بنیادی طور پہ ناظرین اس کے حوالے سے گفتگو تو کرنا چاہتے ہیں، کانفرنسز تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو حل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے ہمیں دیا تھا ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ کیا یہودیت، کیا عیسائیت، کیا ہندو دھرم، کیا کون سا مذہب ناظرین، کسی مذہب کے اندر بیوہ عورت کی کوئی وقت نہیں تھی صاحب، لیکن یہ اسلام ہے جس نے بیوہ عورتوں کو مقام دیا۔ بدقسمتی ناظرین مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایک بات پہ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے قوانین بھی وہ بنا لیے ہیں کہ اگر دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت لیں ورنہ پہلی بیوی آپ کے خلاف FIR کرا دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیرا روی کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں، اور کوئی شخص اگر آگے بڑھ کر کسی بیوہ کا سہارا بننا چاہتا ہو یا اسے سہارا دینا چاہتا ہو تو اسے وہ سہارا نہیں دے سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ قبل از اسلام، اب دیکھیں یہ آج چونکہ انٹرنیشنل ویڈیوز ڈے منایا جا رہا ہے، دنیا بھر میں تقریریں ہوں گی، کانفرنسز ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اصل حل تو اسلام نے دے دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے قبل از اسلام بیوہ عورتوں کی جو معاشرتی حیثیت تھی وہ کیا تھی، ذرا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں صاحب کہ اسلام نے دیا کیا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو میں باتیں بتائی ہیں۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جامع اور کامل دین بنانا ہے جس کے اندر عبادات کو اور معاملات کو بڑے توازن کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا جو اللہ نے مقام و مرتبہ بنایا اور انسان کی شکل میں جتنی بھی اصناف موجود تھیں ان کو جو مقام و مرتبہ ملا،
اسلام آنے سے پہلے اگر آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو بہت ساری آپ کو ناہمواریاں اور بہت سارے آپ کو وہ غلط چیزیں ملیں گی جس سے اندازہ لگتا ہے کہ خود ہمارے لوگوں نے اور روایات اور باقی لوگوں نے مذاہب سے ہٹ کر یا باقی مذاہب کے اندر اس چیز کو پروان نہیں چڑھایا۔ انسان کی حیثیت اللہ کی زمین پر اور پھر انسان کا مرد اور عورت کی کامل صورت میں ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا باقاعدہ موضوع بنایا اور موضوع بنا کر مرد اور عورت کا جنت میں اکٹھے رہنا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا وہاں موجود ہونا اور وہاں سے انسانیت کی ابتدا کو باقاعدہ موضوع بنا کر عورت کی اہمیت کو ثابت کیا۔ جہاں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں ان کی زوجہ محترم اور ہم سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام کا بھی ساتھ تذکرہ ہے۔ درست۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں لوگ کہتے ہیں جی یونان نے بڑی ترقی کی ہوئی تھی، مذاہب کے اندر بڑی ترقی تھی۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ انسان کو حیوانیت کے درجے سے اوپر چلا ہی نہیں سکے، اسی تناظر میں چلتے رہے، اور پھر وہاں جہاں معاشرتی ناہمواریاں آئیں اور مرد اور عورت میں علیحدگی کی صورت بنی یا مرد رخصت ہو گیا اور عورت بیوہ ہو گئی، اس کے ساتھ جو ظلم و ستم روا کیا گیا اور جو اس کو جس انداز سے ڈیل کیا گیا، ایک تو پہلا تصور یہ گردش کرتا رہا ہے کہ اگر عورت اتنی اچھی ہوتی تو اس کے گھر والا فوت کیوں ہو جاتا۔ اب اس کا عورت کو قصور دینا اور اس پر باقاعدہ افسانے لکھے جانا اور ہندو دھرم میں اس پر باقاعدہ اس نحوست اور ستی کی رسم کا ہونا، یعنی بیوہ ہو جائے تو ستی کر دو۔ اور میں آپ کو بتاؤں خطا کلام کی معذرت ڈاکٹر صاحب، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں بھی آف دا ریکارڈ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آج بھی اس کا ریفلیکشن ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو ستی والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی عورت جو ہے بیوہ ہو گئی، منوس ہو گئی معاذ اللہ، اب اسے جو ہے وہ بس ایک طرف کر دیا جائے۔ بس عورت کے حقوق و فرائض جو بیوہ ہونے کے ناطے بنتے ہیں اس انسانی نگاہ سے بھی ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی جو آپ اثرات کہہ رہے ہیں انہی معاشرتی اثرات اور معاشرتی بندھن کی وجہ سے، اچھا پھر بیوہ عورت کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی سرپرستی کر سکتی ہے، بچوں کو پال سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو جائیداد کے طور پر بیچا جانے لگا، بتائیے وہ وراثت کے طور پر بکنے لگی، بتائیے پھر وہ تنہائیوں کا شکار رہی، بتائیے اندھیروں میں رہی، جانوروں کے ساتھ رکھی گئی، ایک سال تک بند کر دیا جاتا تھا کمرے کے اندر، پانی نہیں، غسل کے لیے مطلب نہانے کے لیے پانی نہیں، ایون جب وہ نکالی جاتی تھی خوشبو تک لگانے کا اس کو موقع نہیں دیا جاتا تھا، جانور پہ ہاتھ رکھتی اور جانور مرتا اس کے بعد باہر نکالا جاتا تھا اس کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسانیت سوچ ظلم ہوتے رہے ہیں تو یہ تو اسلام کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ ہے۔ جب وہ سامنے آیا تو آپ نے جیسے خوبصورت کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوگی کو ایک تاج وری نہیں پہنائی، بلکہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنی ازواج میں بیوہ عورتوں کو جگہ دے کر ایک اسوہ کامل بھی متعین فرمایا۔ امت کی تقریباً 8 مائیں بیوہ تھیں، تقریباً 8 مائیں۔ جیسے آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ماحول میں یا امت مسلمہ کا یہ تو باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ بیوہ کو جس باب میں جو مشکلات ہیں اور بالخصوص کا سہارا بننے میں اور اس کی مدد کرنے میں ایسے مواقع وافر انداز میں پیدا بھی کیے جانے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے جو بیوہ عورتوں کو سہارا دینے یا ان کا سہارا بننے کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، کیا خوبصورت کیا رچاؤ پیدا کیا قرآن و حدیث سے، ذرا بتائیے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بالکل ٹھیک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی، اور سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام امہات المومنین پہلے 1 یا 2 خامدوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھیں اور بیوگی کی کیفیت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اظہار اسلام سے پہلے ہی بیوگان کی سرپرستی کا جو پہلو تھا اتنا نمایاں تھا کہ حضرت ابو طالب نے جب حضور کا قصیدہ کہا
تو اس میں فرمایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اللہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کی گوری رنگت سے بادل جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے، اور آپ یتیموں کے والی ہیں، بیوہ عورتوں کا سہارا ہیں۔ اللہ، یہ آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا۔ اور زملونی والا واقعہ بھی وہ بھی وقت آپ جو کہ غار حرا کی خلوتوں سے جب وحی ربانی کا تحفہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کن مبارک الفاظ میں آپ کا خیر مقدم کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرض کیا کہ آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو بیوگان کا سہارا ہیں، آپ تو غریب پرور ہیں، آپ تو بندہ نواز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا تو انتخاب فرماتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے، اور ایسے ہی لوگوں کو تو قرب الہی سزاوار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا جو اظہار نبوت سے پہلے بھی معاشرے میں آپ نے ثابت کیا، اور اپنے کردار سے اپنے مقام نبوت کو ثابت کیا۔ اب احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی کہ صرف ایک دن منا کر بیوہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں ہو جاتے۔ بتائیے، باپ کا دن منا کے باپ کا حق ادا نہیں ہوتا، ماں کا دن منا کے ماں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات، ایک عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور عملی اقدام کے لیے اس کی فضیلت بیان کر دی، اس کی فضیلت رکھی۔ فرمایا کہ باپ کی خدمت کا یہ اجر ہے، ماں کی خدمت کا یہ اجر ہے، بیوہ عورتوں کی خدمت کا یہ اجر ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا السائی علی الارملۃ، ارملہ کہتے ہیں بیوہ عورت کو عربی میں، السائی علی الارملۃ کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا کام ہے۔ فرمایا جو بیوہ عورت کی خدمت میں مستعد رہتا ہے، اس کی خدمت میں سرگرم رہتا ہے، اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور راوی کہتے ہیں مجھے یہ گمان ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کل قائم لا یفتر، اس نماز پڑھنے والے کی طرح ہے اس کا مقام جو کبھی نماز سے تھکتا ہی نہیں، اللہ، ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، سارا دن نماز پڑھتا رہتا ہے، وقت صائم لا یفتر، اور اس روزہ دار کی مانند ہے جو کبھی افطار ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب تین اولو الامر نیکیاں ذکر کی، ایک جہاد فی سبیل اللہ، ایک قیام اللیل، اور ایک صیام الدہر۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ناتوانی کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے، کاروبار دنیا کی وجہ سے یہ تین قسم کی نیکیاں نہیں کر سکتا تو وہ معاشرے کے کمزوروں، معذوروں، ناداروں اور بیوہ عورتوں کی خدمت کرتا رہے، اس کو یہ تینوں درجے مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میں اس سے پوچھوں گا تم کون ہو؟ تو وہ عرض کرے گی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں جس نے بیوگی کے عالم میں بچوں کی کفالت کی۔ اللہ 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 اللہ۔ میں لوگوں کی چبھنے والی نظروں سے خود کو بچاتی رہی، اللہ اللہ، اپنے جسم کو چھپاتی رہی، اللہ اللہ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی، اللہ اللہ، اور بچوں کی کفالت بھی کی، اللہ، اور تنہائی کا عذاب بھی جھیلا۔ اس غم نے، اس کرب نے، اس درد نے اور اس گھٹن نے مجھے جنت کے قریب کر دیا۔ اسلام نے عورت کو اسفل سافلین سے اٹھایا، اوج ثریہ پر بٹھایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے حقوق کی آڑ میں مرد کے حقوق پر دست اندازی کی جائے، جس طرف آپ نے روشنی کی ہے، روشنی ڈالی۔ یہ ایک غیر شرعی قانون ہے، بالکل ٹھیک، کہ پہلے عورت سے اجازت لی جائے اور پھر دوسری شادی کی جائے، ورنہ عورت جو ہے آپ کو پسے دیوارے۔ سر مجھے تو حیرت اس بات پہ کہ جید علماء کرام اس موضوع پہ خاموش کیوں ہیں؟ جی ہاں، اسلامی نظریاتی کونسل اس موضوع پہ کیوں بات نہیں کرتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس موضوع کے اوپر کلام ہو ہی نہیں رہا، بالکل اس کو بالکل اٹھا کے جو سرد خانے کے اندر خاموشی۔ یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جو معاشرے کو گھن کی طرح چاٹتی جا رہی ہیں، اور جو مظلوم ہے وہ زیادہ مظلوم ہوتا جا رہا ہے اور پستا چلا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جو بیوہ خواتین سے جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، خاص طور پہ اس پہ بات کیجئے، عصر حاضر میں ہم جس انداز سے بیواؤں کو دیکھتے ہیں، ان کو منحوس سمجھتے ہیں کہ کھا گئی اپنے شوہر کو، مار دیا اپنے شوہر کو، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یعنی ہم ابھی تک جو ہے جہالت کی اس سوچ سے باہر نہیں نکل رہے۔ دنیا بھر کے اندر حقوق کی بات کی جاتی ہے،
پریکٹیکلی کوئی حقوق دیتا نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے، دیا تو اسلام نے دیا، لیکن اسلام کے ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے، پھر کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کتاب و سنت سے دور چلے جائیں گے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قرآن پاک کی آیات سے، اور اتنی احادیث اور سیرت کتنی واضح ہے، جب ہم کتاب و سنت سے وابستہ ہوں گے اور ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر انسان سمجھ پائے گا کہ فلاح کہاں سے ملتی ہے اور کامیابی کیا ہے۔ بالکل۔ اور مرد اور عورت کے جو بنیادی حقوق ہیں قرآن نے ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین 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 رجل لا امرأۃ لہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد جس کی بیوی دنیا سے چلی جائے وہ بھی مسکین ہے، اور اس کے بھی دوسرے نکاح کا انتظام ہونا چاہیے۔ وہ مسکینۃ 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 امرأۃ لا رجل لہا، اور وہ عورت جو بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا خاوند دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے نکاح کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ یعنی اگر مرد کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کو بھی یہ جائز حق دیا گیا ہے، تو اسی طرح عورت کو بھی یہ جائز حق دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں قطع کلام کی معذرت، ایک سوال ساتھ ساتھ ضمناً، چونکہ بات سرکار علیہ السلام کی اور ان کے صحابہ کی آ گئی، سرکار علیہ السلام کا خود کا طرز عمل ابھی ہم نے ڈسکس کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں، اہل بیت اطہار میں ایون ہم دیکھتے تھے اگر کوئی خاتون جو ہے بیوہ ہو گئی ہیں تو وہ آپس میں جو ہے وہ شادیاں کروا لیا کرتے تھے، کر لیا کرتے تھے، بلکہ سجیسٹ کیا کرتے تھے کہ وہ فلاں خاتون جو ہے بیوہ ہو گئی ہیں ان سے شادی کر لی جائے، تو وہاں تو یہ ٹیبو نہیں تھا۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور حضرت سیدہ کائنات جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو آپ نے مولا کائنات کو فرمایا تھا کہ آپ میری بہن حضرت زینب کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے، یعنی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سجیشن دی جاتی تھی، تجاویز دی جاتی تھی، اور اس زمانے میں شاید نکاح بہت آسان تھا۔ اگر میں غلط نہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی زوجہ سے جو ہے بیوہ سے مولا کائنات میں جو نکاح فرمایا، حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح ہوا، اور اس حضرت ابوبکر سے پہلے بھی ان کا نکاح تھا، اور ان کے خاوند جب دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ نکاح ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ بہت سارے صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین میں یہ موجود رہا۔ جیسے جیسے اصل میں ہندوستان کا جو اثر ہمارے اوپر ہے نا، جس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہندوانہ رسوم ہے، اس ذہنیت کی وجہ سے ہم کتاب و سنت سے دور چلے گئے اور ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے، وگرنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بھی بیوہ کے ساتھ، تو دوسرا نکاح بھی بیوہ کے ساتھ، حضرت عائشہ کے ساتھ تیسرا نکاح ہوا، تو پہلے دو نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک نکاح کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جرت کرنا۔ اور وہ بھی فرسٹ نکاح۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کر رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اب ایک اسلامی عملی کونسل بھی ہونی چاہیے۔ نظریہ تو یہی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی عملی کونسل ہوگی تو پھر قدم اٹھایا جائے گا۔ تو عملی کونسل کہاں جائے گی؟ یہ مسجد سے آئے گی، یہ ممبر سے آئے گی، یہ محراب سے آئے گی، یہ علماء جب بات کریں گے، عملی طور پہ بھی کریں گے، علمی طور پہ بھی کریں گے، اور لوگوں کو قرآن و سنت اور سیرت سے روشناس کروائیں گے، پھر یہ طریقہ کار سامنے آئے گا۔ معاشرتی طور پہ آج بیوہ عورتیں جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے نکاح کی بات کریں گے تو ان پہ الزامات ہوس کے آ جائیں گے، شہوت رانی کے آ جائیں گے، اب وہ غیرت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں کہنے کی حد تک آئین بھی اسلامی ہے، تو ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اگر بیوہ خواتین کے ساتھ ان عورتوں کے حقوق مارے جائیں تو ان لوگوں کو جو حق تلفی کر رہے ہیں ان کی سزا بھی ہونی چاہیے، ایسے ادارے موجود ہونے چاہیے۔ ہم پاکستان بیت المال کی بات کرتے ہیں تو بیت المال میں ان بیوہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے علیحدہ حقوق کا تعین کرنا چاہیے، تاکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا، اس عورت کا واقعہ ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچے پالنے کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے نکاح نہیں کرتی تو میرا رب اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے، لیکن اس نے پالنے تو ہیں، اس کے معیشت کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو بیت المال سے ہونا چاہیے۔ اچھا، سیناپسس میں بتائیے ایک بیوہ کے حقوق، اگر مثال کے طور پہ ایک عام آدمی سمجھنا چاہتا ہو کہ بنیادی حقوق کیا ہیں بیوہ کے؟ بنیادی حقوق تو سب سے پہلے تو اس کے نکاح کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کلا ہے عفت کا، عزت کا، عظمت کا، انسان کو وہاں محفوظ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کے پہلے بچے ہیں تو اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھیے جنید بھائی، گزارش یہ ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں اب وہ ہمارے معاشرے میں یہ قدم کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو رواج اور روایات آ گئی ہیں ان کا دین کے ساتھ بنیادی تعلق جو وہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو لہذا میں نے جو بنیادی بات عرض کی وہ یہ کہ علماء کو قدم اٹھانا ہے، یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جب ہم ناموس رسالت کے لیے لوگوں کی رائے ہموار کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سیرت مصطفیٰ پہ حملہ ہوگا اگر بیوہ خاتون جو ہیں وہ اس کیفیت میں مظلومیت کی زندگی گزاریں اور مرد علم رکھتے ہوئے قرآن و سنت کا اس کی طرف توجہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف. جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہوتے ہوئے یہ غور سے ہندوستان کی طرف آئے. جی. پھر اس کے بعد آپ لکھنؤ کے قریب کا کوروی علاقے میں آپ کی ولادت بیان کی جاتی ہے. علم کے حصول کے لیے جب آپ آئے دلی میں تو خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شعرا سنا. یہ ایک بڑی شاندار جنید سے بات ہے کہ اگر کوئی طلب صادق لے کر آیا ہو تو استاد کو علم ہو جاتا ہے. کیا اچھا جملہ، کیا اچھا جملہ. ان کی طلب صادق کے وقت کہتے ہیں جب آپ تشریف لے تو آپ کی بغل میں کتاب تھی اور آپ جب آئے تو آپ کو بتایا کہ خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی دروازہ بند کر کے کچھ راز و نیاز کی اور عشق و مستی کی اور سما کی محفل میں مشغول ہے اور کسی غیر کو آنے نہیں دیتے. نہیں آنے دیتے، بیگانہ وہاں نہیں آ سکتا. لیکن جب آپ نے دروازے کو ناک کیا تو آپ نے اپنے معمول کے خلاف کہا کہ بہر دیکھے کون ہے اور اس بندے کو اندر لے آئیں. سبحان اللہ. تو آپ کے خادمین سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ پہلے آپ کا دستور العمل نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا آنے والے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہی ہے، غیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب آپ ایک طلب صادق لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فیض دینے والے کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، کمال کرامات کا ظہور بھی آپ سے. ویسے تو وہی بات ہے کہ میرا تو بڑا فرم بلیو ہے استقامت سب سے بڑی کرامت ہے اولیاء کرام میں، لیکن وہ بڑی پیاری سی حسین سی کرامات اور بڑے خوب مزاج کا ایک رخ دے کے طلب صادق. پھر آپ جب علم پڑھتے رہے تو آپ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ہے جس سے آپ حیران ہو گئے. محی الدین یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آیا مدینہ شریف سے. اس نے خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کا جب چہرہ دیکھا وہی وہ وجد میں اور غش کھا کر گیا. یہ آپ کی زندگی کا بڑا انوکھا واقعہ تھا. تو آپ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضور اس کو کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا بیٹے یہ وہ علم ہے جس کو آپ نہیں جانتے. اب اس کو اگر آپ لنک اپ کریں کہ یہ بنیادی طور پر اولیاء کے چہروں پر کیا ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ اولیاء جب تقوی اور طہارت کے اس کامل معیار کو پورا کرتے ہیں تو ان پر فیضان رسالت اور انوار رسالت ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور انوار رسالت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا رنگ اور مقام سبحان اللہ، سبحان. وہ تو آپ حضرت عمر کے اس مذاکرے میں محسوس کریں جو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے تھے کہ جو حضور کا چہرہ آپ نے غار ثور میں دیکھا ہے اللہ اللہ اللہ، آپ وہ ساری عبادتیں مجھے دے دیں. ایک رات مجھے بس ایک رات دے دیں میری ساری عبادتیں رکھ. اللہ اللہ. یہ جو اولیاء کے چہروں پر فیضان نبوی انوار الہیہ کا رنگ ہوتا ہے. جی جی. تو پھر انہوں نے کہا جی مجھے آپ اپنا مرید بھی کریں. تو پھر ان کو کہا کہ میں آپ کو مرید کروں گا اور مشائخ تصوف میں وہ اگلے کی ادب و تعظیم کا وہ ایک معیار بھی چیک کر دے جہاں فیض دینا ہو. تو جب اس مجلس میں اٹھے تو نظام الدین نے دوڑ کر وہ جوتے سیدھے کیے اور آپ کو پہنایا. آپ نے بڑے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ اس لائن میں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو کیا دوں؟
تو انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شعر پڑھا، بھئی ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، اب کیا دینا ہے یہ نہیں دینا یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ فیض سے ان کو یہ تڑپ عطا فرمائی، وہ فیض عطا فرمائی۔ اللہ صوفیاء کے پاس وہ جادو ہے چھڑی کا، سبحان اللہ، جہاں وہ مردہ دل کو صحیح بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، کافر کو مسلمان بھی کر سکتے ہیں، اور محروم بادشاہوں کو اونچا مقام بھی دلا سکتے ہیں۔ نظام الملک کے ساتھ کیا نا، دکن جو ہے وہ اپنا فتح ہونے والا تھا، شکست ہو گئی، اور فتح مطلب ان کو نصیب ہو گئی، ایسا ہی ہوا نا، بالکل ٹھیک، تمہاری فتح ہوگی، جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جس استغراق میں رہتے تھے وہاں آشناؤں کو بھی نہ جاننا، تو اس کا مطلب ان کی وہ بے خودی آتی تھی۔ تو اسی وجہ سے لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ متاخرین مشائخ چشت پر وحدت الوجود کا اتنا غلبہ ہوتا تھا سبحان اللہ کہ وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ جس حوالے سے ڈاکٹر صاحب اس وقت بات فرما رہے تھے، اس میں ایک اور نقطہ بڑا کمال ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کلام فرمائیے کہ یہ بیعت کا اور سلسلہ چشت میں جو آپ کا ایک امتیازی حیثیت، آپ کا جو مقام ہے، اس میں جس وقت آپ نے اشعار پڑھے تو آپ کے جو دادا پیر تھے حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما چکے تھے، لیکن انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایک شخص آئے گا اور پورا حلیہ، تعلیم، عمر اور پھر یہ اشعار پڑھے گا، سب کچھ بتا کے بتایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ حاصل کر لینا۔ ذرا وہیں سے سلسلے کو جوڑیں۔ شیخ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت اتنا نہیں رہا کہ میں ان کی شخصیت سے آپ کو متعارف کراتا، آدھا پروگرام تو عورتیں لے گئیں، لیکن جب تک شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کا ذکر نہ ہو آپ کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی عظمت یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت کا آخری دور تھا، اور وہ حاضری کی التجا کرتا تھا اور آپ انکار کر دیتے تھے، اور سالانہ 1000 روپے آپ کی خانقاہ کی خدمت کے لیے بھیجا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سلسلہ چشتیہ کے دہلی میں بہت بڑے بزرگ گزرے، سبحان اللہ، یعنی بڑے بزرگوں سے تو نیچے ہیں خواجہ نظام اور بابا فرید سے، لیکن بعد کے بزرگوں سے جیسے حضرت شاہ سلیمان توسیع اور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہی کے سلسلے میں پھر آگے محب النبی حضرت مولانا فخر الدین فخر جاد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، تو شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے، تو دہلی میں ایک مجذوب تھا، نوجوان مجذوب تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اس آدمی سے نذرانہ لیتا ہے جس کا اس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے جس کا کام ہونا ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ تو کوئی کیفیت تھی حضرت شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو وہ شیرینی لے کر مجذوب کے پاس تشریف لے گئے اور مجذوب کو کھلائی، اس نے قبول کر لی، ٹھیک، گھر چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے تو مجذوب نے بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا، اچھا، اور وہ مجذوب سالک تھا، کبھی کبھی ہوش و حواس کی باتیں بھی کرتا، اچھا ٹھیک۔ پھر آنا جانا ہو گیا، آنے جانے سے آپ کی طبیعت کھل گئی، اچھا، اور جذب کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن موقع پا کر انہوں نے مجذوب سے بات کی، کہنے لگے کہ مجھ پر جذب کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں پاس شریعت کرتا ہوں۔ واہ۔ تو مجذوب کہنے لگا کہ اس طرح کی آگ میرے پاس بہت ہے، لیکن پانی شیخ یحییٰ مدنی کے پاس ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ بھئی کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے اکابر مشائخ میں سے تھے، اور مدینہ طیبہ میں مقیم تھے، بالکل ٹھیک۔ حضرت شاہ کلیم اللہ نے فوراً رخت سفر باندھا، مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں جا کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ظاہری علوم بھی پڑھے اور باطنی بھی پڑھے۔ سبحان اللہ۔ جب علم حاصل کرتے رہے اور حضرت نے خرقہ دے دیا بہت جلد، اور کامل کر کے دہلی کی کتبیت سونپ کے آپ کو واپس کیا، سبحان اللہ۔ تو اسی عرصے میں ایک دن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک درویش آئے گا، وہ درویش کسی موقع پر تمہارے سامنے یہ شعر پڑے گا، سپردم بے تو مایہ خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، کہ میں اپنی متاع جاں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو درویش ہوگا، سبحان اللہ، وہ ہماری نسبت کا حامل ہوگا، سبحان اللہ، اور اس سے سلسلہ چشتیہ کو بڑی ترقی ہوگی۔ آئے ہائے ہائے،
اب شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی خلافت لے کر قطبیت لے کر مقامات اور منازل طے کر کے آگے دہلی میں بہت بڑی خانقاہ بنائی. بادشاہ آپ سے ڈرتے تھے اللہ اور اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے تھے. جامعہ مسجد اللہ خانقاہ میں بیٹھے تھے تو یہ شیخ نظام الدین جوانی کے عالم میں آ گئے اور ظاہری علوم پڑھنے شروع کر دیے. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی مجلس سے اٹھے تو انہوں نے آپ کے جوتے صاف کر کے پاؤں میں پہنا دیے. انہوں نے جب محبت کی نظر ڈالی اور کہا کہ تم صرف ظاہری علوم پڑھنے آئے ہو یا باطنی علم بھی پڑھنا چاہتے ہو؟ اللہ انہوں نے وہی شعر پڑھ دیا. سپردم بے تو مایہ خیشرا تو دانی حساب کموکشرا. انہوں نے مرید کیا اور منازل بہت جلد طے کرائیں اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کی کتاب نظام القلوب بتاتی ہے کہ آپ سلسلہ چشتیہ میں مجتہد فی الطریقت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو نظام القلوب ہے ظاہر ہے یہ مریدین کی اصلاح کے لیے خاص طور پہ جو ہے اس میں جو ذکر بالجہر ہے اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا معاملہ ہے, کیا کمال خوبصورت کتاب. قبلہ حضرت خواجہ یحییٰ مدنی کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت جو ہے نا یہ برج ہیں سلسلہ چشتیہ اور قادریہ کے. اچھا. یہاں کے سلسلہ چشتیہ اور قادریہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. واہ. اور آپ کے بعد حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی اور پھر ہمارے آج کے مبدوع حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی یہ سلسلہ چشتیہ میں بھی اور سلسلہ قادریہ دونوں میں پیران طریقت کی حیثیت رکھتے ہیں. سبحان. اور آپ نے جو اس کتاب کا نام لیا دیکھا جائے تو سہروردیہ فیض بھی ساتھ ساتھ شامل ہے. یقیناً وہ تو نسب کا فیض ہے اور یہ حسب کا فیض ہے. اور آپ نے جس کتاب کا نام لیا کتاب کا نام ہی نظام القلوب ہے. اس میں قلوب کا نظام ہی بتایا جا رہا ہے. تو آغاز آپ نے ذکر بالجہر سے کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اور آج لوگ جو ہیں ذکر بالجہر نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ذکر بالجہر کریں گے تو زمانہ کہے گا ریاکاری ہو گئی. آپ نے وہاں پہلی فصل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ لوگوں کی ریاض سمجھنے کی وجہ سے ذکر چھوڑ دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرا رب ذکر بالقلب بھی تم سے چھین لے اور بالجہر کی بجائے ذکر بسر کی جو تمہاری طاقت ہے وہ بھی اللہ رب العزت واپس لے لے. لہذا لوگوں کی ریا کا مسئلہ نہیں ذکر بالخلوت ہو یا ذکر بالجلوت ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اور پھر آپ نے دو جملے وہاں لکھے. آپ نے ارشاد فرمایا میں ذکر بالجہر بھی کرتا ہوں اور روایات میں آتا ہے آپ کی سیرت کی کتاب میں کہ 300-400 لوگ ہمہ وقت موجود ہوتے تھے ذکر بالجہر کرنے کے لیے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں جب قرآن کا آغاز کرتا ہوں تو جب تک اختتام نہ کر لوں تو میں قرآن کو چھوڑتا نہیں ہوں. نماز شروع کرتا ہوں تو نفل نماز ہزار رکعتیں پڑھ جاتا ہوں اور صائم الدہر بھی ہوں. لیکن جو ذکر بالجہر میں مجھے لذت آئی ہے نا وہ کسی اور عمل میں لذت نہیں آئی. اور ایک اور چیز جس کا آپ نے اپنی اس کتاب میں اظہار کیا وہ پنجتن پاک کا ذکر ہے. آپ اس کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ان 5 پاک ہستیوں کا ذکر کیسے کرنا چاہیے. آپ فرماتے تھے جب حضرت امام حسن کا نام لینا ہو یا حسن کہنا ہو تو تمہیں سامنے دیکھنا چاہیے, سامنے دیکھ کے ذکر کرنا چاہیے. یا حسین تو پھر طرف آسمان دیکھنا چاہیے, آسمان کی طرف دیکھ کے ذکر کرنا چاہیے. یا فاطمہ تو دائیں طرف دیکھنا چاہیے. یا علی تو بائیں طرف دیکھنا چاہیے. اور جب یا محمد کہو تو پھر دل پہ ضرب لگانی چاہیے, پھر نگاہ وہاں کرنی چاہیے. تو پنجتن پاک کے ذکر کا اپنے خاص اہتمام فرمایا. اور ایک اور اہم چیز جو اس کتاب میں ملتی ہے وہ مراقبہ ہے. آپ بتاتے ہیں جب انسان مراقبے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے
تو اس میں ان چند آیات کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ان آیات کا عکس وہاں نظر آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیفیت لے کے مراقبہ شروع کرنا چاہیے کہ اس ذات کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہو جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو 100 سال کے گناہ بھی چاہے تو لمحے میں معاف فرما دیتا ہے، لہذا اسے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء بک۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے، آپ نے فرمایا یہ 3 حرف نہ سمجھو، اس میں اللہ رب العزت نے 3 اشارے دیے ہیں۔ آپ شروع یہاں سے کرتے ہیں میم سے، حرف میم سے، کہتے ہیں حرف میم سے مراد اپنی ذات کو لو، تیری ذات کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور لام سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، اور الف سے مراد ذات خدا ہے، ذات الوہیت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کیفیت میں جڑ جاؤ، اور پھر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوگو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں توجہ عطا فرمائے گا، تمہارے دل کو پاک کرے گا۔ اور مولا کائنات کے اس فرمان پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، اور یہ حدیث آپ نے نظام القلوب میں بھی نقل کی ہے کہ مولا کائنات نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں اور زبان سے ادا کرنا وہ میرے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوام ذکر اللہ فی الخلوت والجلوت، خلوت و جلوت میں اللہ کے ذکر پہ ہمیشگی اختیار کر لو، وہ تمہیں اپنی قربت عطا فرما دے گا۔ یہی وظیفہ مولا کائنات نے حضرت حسن بصری کو عطا فرمایا، انہوں نے حضرت عبد الواحد بن زید کو، اور وہ چلتا چلتا جناب نظام الدین تک پہنچا، اور آج چشتیوں کی زبان پہ وہی وظیفہ۔ سبحان اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ حصول رحمت الہی وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 20 مرتبہ یا مقتدر پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ علم بنی نوع انسان کا زیور اور علمی زندگی معراج انسانیت ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔